اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اختلاف سب سے پہلا اختلاف مسلمانوں میں تب پیدا ہوا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک چلے گئے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ علماء کا ایسا ماننا ہے کہ سب سے پہلا اختلاف مسلمانوں کے بیچ تب ہوا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ میں تدفین کیا جائے کیونکہ وہ ان کے پیدائش کی جگہ ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں تدفین کیا جائے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت البقیع میں تدفین کیا جائے۔ بعض کا تو یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت المقدس میں تدفین کیا جائے کیونکہ وہاں پہ اکثر انبیاء کا مزارات موجود ہے، وہاں پہ انہیں تدفین کیا گیا ہے، اکثر انبیاء کا مدفن ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اپنے علم سے آگاہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبرگاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے کو ہی بنایا جائے گا۔ اس پر تمام لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور فضل کا یہ مقام تھا کہ اگر کسی مسئلے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے رکھتے اور آپ کی رائے دوسرے لوگوں سے علیحدہ ہوتی تو چاہے وہ مہاجر ہوں یا چاہے وہ انصار ہوں، آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے تھے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ طیبہ پڑھ کر قسم کھاتے ہیں، اور قسم کھانے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول اللہ نہیں بنتے تو اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کہیں باقی نہ رہتا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو 3 دفعہ کہا، تین دفعہ۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ بات کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد مدینہ اور مکہ
اور اس کے ارد گرد جہاں اسلام پہنچ چکا تھا لوگ مرتد ہونے لگے تھے. لوگ سمجھنے لگے کہ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد اب سب چیزیں پہلے جیسی ہو جائیں گی. جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے منع فرما دیا تھا اب وہ چیزیں ہم کرنے لگیں گے. یہاں تک کہ مسلمانوں کے اوپر اب ظلم کرنے کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ شروع ہونے لگی. اس پر صحابہ کرام آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس بلا لیجئے، کیونکہ مدینہ کے اعتراف میں لوگ مرتد ہونے لگے ہیں. وہ آئیں گے اور اگر یہ لوگ کچھ دوسرے منصوبے میں ہوں گے تو پہلے جنگ انہی سے ہوگی. تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کتے گھسیٹنے بھی لگے خدا نہ خواستہ تو بھی یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کو کبھی واپس نہیں بلائے گا جس لشکر کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روانہ کیا ہو. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو 700 فوجیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف روانہ کیا تھا اسلام کی دعوت کو لے کر. اور ابھی وہ قافلہ مدینہ سے ایک رات کی دوری پر ہی ایک وادی میں ابھی پہنچا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے. تو اسی قافلے کے لیے لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اس قافلے کو واپس بلا لیجئے، کیونکہ اگر یہ مرتد ہوئے تو ان کے ساتھ جنگ ہوگی. اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی نہیں، اگر امہات المومنین کے پاؤں کتے بھی گھسیٹتے ہیں تو یہ ابو بکر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روانہ کیے گئے قافلے کو کبھی واپس نہیں بلائے گا، اور جس پرچم کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لہرایا ہے اس پرچم کو کبھی جھکنے نہیں دوں گا. حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اور خبر بھیجوائی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قافلہ نہ پڑاؤ ڈالنا ہے اور نہ ہی واپس آنا ہے، بلکہ وہ آگے کی طرف نکلے. اس پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ آگے کی طرف روانہ ہوئے. اور یہی نہیں بلکہ جس علاقے سے آپ گزرتے تھے، جس مرتد علاقے سے آپ گزرتے تھے، جس مرتد شہر سے آپ گزرتے تھے، وہاں کے لوگ دہشت میں آ جاتے تھے کہ واقعی ابھی ان کے اندر قوت ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس حالت میں فتح کرتے ہوئے اور اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے جا رہے ہیں جس دور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بیچ موجود نہیں ہے. اور یہی نہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مملکت روم میں بھی اپنا قدم رکھتے ہیں اور شدید جنگ ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی اسلام کا پرچم لہراتے ہیں اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
اس فرمان کو، اس میسج کو، ایک اللہ کی عبادت کرنے کو لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اسلام کو فتح دلاتے ہیں۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد، جبکہ حالات بہت گمبھیر ہو چکے تھے، آپ نے پھر سے اسلام کا پرچم تھاما اور جس قاعدے کو، جس نظام کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنایا تھا، ٹھیک اسی طرح آگے بڑھاتے رہے۔